أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو وفات پا جاتے ہیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، وہ بیویاں روکے رکھیں اپنے آپ کو 4 أشهر وعشرا، 4 مہینے 10 دن، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، بس جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت مقررہ کو، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، فیما فعلن فی انفسہن، اس معاملے میں جو کچھ وہ اپنے بارے میں کریں، بالمعروف، دستور کے مطابق، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے، فیما، اس بارے میں، عرضتم به من خطبۃ النساء، جو تم اشارتاً دیتے ہو پیغام نکاح کا، او اکننتم فی انفسکم، یا یہ کہ تم چھپا لیتے ہو اپنے نفس میں، علم اللہ انکم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ بے شک تم ستذکرونہن، تذکرہ کرو گے ان عورتوں کا، ولکن لا تواعدوہن سرا، لیکن نہ وعدہ کرو ان سے خفیہ طور پر، الا ان تقولوا، مگر یہ کہ کہہ دو، قولا معروفا، کوئی بھلائی کی بات، ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور پکا ارادہ نہ کرو نکاح کے عقد کا، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ کتاب اپنی مدت کو پہنچ جائے، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ، بس اس کی نافرمانی سے بچتے رہو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ غفور، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا، حلیم، بردبار ہے۔ گزشتہ آیات میں متعلقہ عورت کے مسائل چل رہے تھے، اور درمیان میں ضمناً دودھ پلانے کے، رضاعت کے مسائل چل رہے، اور ان آیات میں اس عورت کی عدت کے مسائل ہیں جس کا خامند فوت ہو گیا ہو، طلاق نہ دی ہو۔ فرمایا کہ وہ عورتیں جن کے خامند فوت ہو جاتے ہیں، یعنی تم میں سے وہ لوگ جو فوت ہو گئے اور وہ بیویاں چھوڑ گئے، تو بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روکے رکھیں گی۔ ان 4 مہینے 10 دنوں میں عورت بناؤ سنگار نہیں کرے گی، اشد ضرورت کے بغیر سرما تیل کا استعمال نہیں کرے گی، زیادہ شوخ رنگوں کے کپڑے استعمال نہیں کرے گی،
سادگی کے ساتھ سو کی حالت میں بغیر زیورات کے وقت گزارے گی، اور اگر اتفاقاً خاوند کا انتقال ہی چاند رات میں ہوا کہ جس رات میں نیا چاند چڑھنا تھا، چاند رات سے مراد جس رات میں عربی مہینے کے اعتبار سے نیا چاند چڑھنا تھا اس دن فوت ہوا، تو ایسی عورت 4 مہینے 10 دن اپنی عدت گزارے گی، چاہے مہینے 30 کے ہوں 29 کے ہوں یا کوئی 30 کا کوئی 29 کا ہو، 4 مہینے پورے کر کے 10 دنوں پر گزار لے گی۔ لیکن اگر کوئی عورت اس کا خاوند فوت ہوا درمیان مہینے میں، اب شروع مہینے میں تو نہیں ہے، پھر وہ 4 مہینے 30 کے شمار کرے گی، چونکہ عدت کا تعلق عربی مہینوں کے ساتھ ہے، انگریزی مہینوں کے ساتھ نہیں ہے۔ عربی مہینہ زیادہ سے زیادہ 30 دن کا ہوتا ہے، تو ایسی عورت پورے 130 دن عدت گزارے گی، اور 130ویں دن میں جس وقت اس کے خاوند کا انتقال ہوا، مثال کے طور پہ صبح 9 بجے انتقال ہوا، تو ٹھیک صبح 9 بجے اس عورت کی عدت پوری ہو جائے گی۔ جب 130 دن ہوں گے، 30ویں دن کے 9 بجے اس عورت کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اس دورانیے میں عورت لیکن یہ مسئلہ اس عورت کا ہے جو حاملہ نہ ہو۔ اگر کوئی عورت حاملہ تھی اور اس کا خاوند فوت ہو گیا، تو پھر جیسی بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حاملہ عورت کی عدت یہ ہے کہ اس کا حمل دنیا میں آ جائے، یعنی وہ وضع حمل کر دے۔ اب فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ عورت اپنی اس مدت کو پہنچ جائے، 4 مہینے 10 دن پورے کر لے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، مردوں کو خطاب کیا کہ تم پہ کوئی حرج نہیں ہے، یعنی تمہیں کوئی اس معاملے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وہ عورت اپنے معاملے میں جو بھی اچھا فیصلہ کر لیتی ہے۔ بیوہ عورت ہے، مطلقہ ہے، اگر وہ آگے نکاح کرنا چاہتی ہے تو خاندان کے مردوں کو یا اس کے باپ بھائی بیٹے کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ واللہ بما تعملون خبیر، فرمایا جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے۔ آگے ایک اور حکم دیا کہ بعض دفعہ کسی مرد کی نظر ہوتی ہے کہ یہ عورت جو خاوند جس کا فوت ہو گیا، اس کی جب عدت ختم ہو جائے گی نا، تو میں اس عورت کے ساتھ نکاح کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا حکم ارشاد فرمایا، فرمایا کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اشارتاً کنایتاً کچھ نکاح کا ارادہ ظاہر کر دو۔ فیما عرضتم، اعراب اشارتاً کنایتاً، خطبہ پیغام نکاح کو کہتے ہیں، اس طریقے سے کہ عورت سے یوں کہہ دے کہ مجھے بھی کسی اچھے رشتے کی تلاش ہے، اللہ تعالیٰ کوئی میرا بھی سبب بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ کوئی آپ کا بھی سبب بنا دیں گے، اس طریقے سے کہتے ہیں۔ یا کسی اور طریقے سے مثلاً یوں کہہ دے کہ فکر کی بات نہیں ہے، وقت آئے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کو اچھا سبب آپ کا پیدا فرما دیں گے، لیکن صراحتاً عدت میں یہ کہنا کہ تیری عدت پوری ہو جائے میں تیرے ساتھ نکاح کروں گا، یا عورت وعدہ کر لے کہ میری عدت پوری ہو جائے میں تیرے ساتھ نکاح کر لوں گی، فقہاء نے اس کو حرام لکھا ہے۔ عدت میں عورت اپنے اگلے نکاح کا پروگرام نہیں بنا سکتی۔ او اکننتم فی انفسکم، فرمایا یہ ہے کہ اپنے دل ہی دل میں اس بات کو چھپا لو۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم عورتوں کا ذکر کرو گے، ظاہر ہے اس سے اس معاملے کا تذکرہ آگے چل کر ہو جائے گا، لیکن فرمایا وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن تم ہرگز ان سے خفیہ وعدہ نہ لینا، اِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، لیکن کوئی اچھے اور دستور کے مطابق بھلے طریقے سے بات کہتے ہیں۔ اس میں یاد رہے کہ اگر ایک عورت ایسی ہو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مسئلہ پیش آ گیا، سائلین آئے، انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا ہمارے ہاں ایک لڑکی کا نکاح ہوا اور اتفاقاً نکاح میں مہر کا ذکر کرنا بھول گئے، اور مہر کا ذکر نہ کیا جائے، نکاح ہو جاتا ہے، گواہ ہوں، اعلانیہ طور پر ایجاب و قبول ہو جائے، نکاح ہو جاتا ہے، البتہ مہر مثلی کے طور پہ واجب ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا نکاح میں ہم مہر مقرر کرنا بھول گئے
اور رخصتی سے پہلے خاوند کا انتقال ہو گیا۔ اب ہمیں 3 مسئلے پوچھنے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس عورت کے لیے مہر ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے اس عورت پر عدت ہوگی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مرنے والے مرحوم کی وراثت سے اس عورت کو حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اگر 3 مسئلے پوچھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ امت تھے اور امت کے صحابہ میں سب سے بڑے فقیہ شمار کیے گئے۔ حضرت نے فرمایا قرآن کریم کی کوئی آیت مبارکہ اس حوالے سے میرے ذہن میں نہیں، کوئی حدیث مبارکہ بھی ذہن میں نہیں۔ آپ مجھے موقع دیں، میں سوچ و بچار کروں گا۔ شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھ کے آپ 3 یا 4 دن کا وقت دیا کہ فلاں وقت میں عدالت کے ٹائم میں آ جانا، میں تمہیں بڑی عدالت میں اس کا فتویٰ اور فیصلہ سنا دوں گا۔ وہ 3 دن 4 دن غور و فکر کرتے رہے اور غور و فکر کے بعد پھر وہ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں مسئلہ بتائیے۔ ہم نے آپ سے 3 سوال کیے تھے کہ عورت کا خامد فوت ہو گیا، عدت ہے یا نہیں ہے، مہر ہوگا یا نہیں ہوگا، وراثت سے حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا، چونکہ عورت رخصتی سے پہلے ہی اپنے خامد سے جدا ہو گئی، خامد فوت ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کی کوئی آیت سامنے نہیں ہے، حدیث مبارکہ کوئی میرے علم میں نہیں، البتہ میں نے اپنے اصول سامنے رکھ کے غور و فکر کیا ہے، اس عورت کو مہر بھی ملے گا، اس عورت کی عدت بھی ہوگی اور اس عورت کو جائیداد سے حصہ بھی ملے گا۔ جب یہ فتویٰ دیا تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عدالت میں تھے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کیا آپ کے سامنے اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے آپ کے پاس؟ اگر نہیں ہے، قرآن پاک کی آیت کا نہیں ہے، کہا پھر گواہ رہنا تم نے فتویٰ صحیح دیا ہے، ہمارے خاندان کی ایک عورت کے ساتھ یہی صورت پیش آئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 3 فتوے دیے تھے، فرمایا تھا مہر بھی ہوگا، جائیداد میں حصہ بھی ہوگا، عدت بھی ہوگی۔ اب دیکھیے اگر بظاہر دیکھا جائے تو عقل کے مطابق نہیں لگتا، چونکہ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر اعلان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدۃ تعتدونها، کہ ایمان والو جب تم نے کسی خاتون سے تم نے نکاح کر لیا اور قبل از رخصتی اس کو طلاق دے دی، اس پر کوئی عدت نہیں ہے، فما لكم علیہن من عدۃ تعتدونها، لیکن حضرت نے جو یہاں پر فتویٰ دیا عین سنت کے مطابق وہ فتویٰ نکلا، تو اب جہاں قرآن کریم یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ رہے وہاں پر اپنی عقل کو دخل نہیں دیا کرتے، تو اب اگر کسی عورت کو طلاق رخصتی سے پہلے ہو جائے، اس کا مہر مقرر نہ ہو، مہر بھی نہیں ہوگا، اس کی عدت بھی نہیں ہوگی، جائیداد میں حصہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا، لیکن اگر خامد فوت ہو جائے تو اس کو مہر بھی دیا جائے گا، اس کا 4 مہینے 10 دن کی عدت بھی ہوگی اور خامد کی جائیداد میں پورا شرعی حصہ بھی اس کا بن جائے گا۔ فرمایا الا ان تقولوا قولا معروفا، دوسرے لوگوں سے خطاب ہے کہ عورت کو اشارتاً کنایتاً کچھ کہہ دو، عدت کے اندر کسی عورت سے نکاح کا وعدہ لینا بھی ٹھیک نہیں، ولا تعزموا عقدۃ النکاح، عزم پکے ارادے کو کہتے ہیں کہ نکاح کا پکا ارادہ نہ کرو، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وہ دستور جو لکھا ہوا ہے وہ اپنی مدت تک پہنچ جائے۔ فقہاء نے اس پر لکھا ہے کہ عدت میں نکاح کا وعدہ لینا جب حرام ہے تو عدت میں نکاح کرنا تو بطریق والا حرام ہوگا۔ اب میں نے یہ مسئلہ پہلے بھی عرض کیا تھا، اگر نکاح پڑھانے والے عالم کو اس بات کا علم ہے کہ عدت میں خاتون ہے اور یقیناً اسے مسئلہ بھی پتا ہے کہ عدت میں نکاح حرام ہے، پھر بھی اس نے جائز سمجھ کر نکاح پڑھا دیا تو ایسا عالم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے قرآن کی نص قطعی کو غلط قرار دیا ہے اور قرآن کریم کی نص قطعی کے خلاف اس نے اپنا ذہن بنایا، قرآن کہتا ہے حرام ہے، وہ کہتا ہے حلال ہے۔ اور اسی طرح باقاعدہ فقہاء نے لکھا کہ جو مجلس میں شریک تھے اور انہیں مسئلہ بھی پتا تھا اور عدت میں مسئلے کا بھی پتا تھا کہ یہ جو نکاح ہو رہا ہے یہ نکاح عدت میں ہو رہا ہے، تو ایسے گواہوں کو بھی اپنا نکاح دوبارہ پڑھانا چاہیے اور تجدید نکاح کرنی چاہیے۔ اور وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، یہ بات جانتے رہنا کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، فَاحْذَرُوهُ، اللہ کے حکم توڑنے سے احتیاط کرنا،
وَاعْلَمُوا اور جانتے رہو ان اللہ غفور بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے ہیں، حلیم لیکن بردبار ہے، عذاب میں تاخیر ہو جائے تو مہلت سمجھی جائے، یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم عذاب سے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب اللهم أجرنا من النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اقض حاجاتنا اللهم اشف مرضانا اللهم اغفر لموتانا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين